محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اس وظیفے میں اللہ پاک کے دو پیارے ناموں کا ذکر ہے۔ آج کے وظیفے میں خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں کر لے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اسے تمام مخلوق سے بے نیاز کر دے گا۔ اس کے پاس دولت کا ایسا خزانہ آئے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ آج کا وظیفہ آپ کو تندرستی سے بچا دینے والا وظیفہ ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق و مال اور دولت عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سب لوگ آپ کی خوش بختی پر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے کرنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ ان مبارک ناموں کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ ایک بہت بڑا پہاڑ بھی ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سی مخلوق ہی لگتے ہیں، لیکن ان مبارک ناموں میں اتنی طاقت اور برکت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے، یا جن کا ورد وظیفہ کرنے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کی کوئی بھی بیماری، مصیبت، دکھ، درد، تکلیف، قرض کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کا کلام یعنی قرآن مجید سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی 100% درست ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان، کوئی بھی کلام کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی پریشانی یا مصیبتیں ہیں، ان ساروں کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو خود بھی بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے، یا قرآن مجید کو کسی صاف ستھری الماری میں سجا کر رکھا ہوا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود اور قائم و برقرار ہے جتنی کہ آج سے 14 صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح اپنے پہلے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے ڈیروں آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ مگر شرط صرف یہی ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح سے پیش کیا جائے جس طرح سے اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ مفہوم ہے کہ قرآن مجید کا ہر ایک لفظ پڑھنے سے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم صرف ایک ہی صفحہ روزانہ پڑھ لیں تو ایک دن میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ اس صفحے کے تمام الفاظوں کو 10 سے ضرب دے کر دیکھ لیجئے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، ان کو آپ سب بہن بھائیوں نے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو اگر 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگ لو، اور پوری دل جمی کے ساتھ محنت کرو اور حلال رزق کی تلاش و جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرما دیں گے، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک و ملک ہے، وہی تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے، اور اسی کے قبضے اور قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی سمیع علیم ہے۔
آج کے اس وظیفے میں اللہ پاک کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنا زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے اس کے اوپر چاہے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی ایسا غیبی ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلدی ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات ہی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے سچے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس عمل کو ایک آزمائش کی طرح سمجھ کر آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، پھر انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ یہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک یا پھر اگلے دن تک صبح تک ہو جائے گا، اسی لیے آپ بھی امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی کوئی آئے گا اور ہمارا فلاں اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کرنے سے وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں، کچھ محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزات بھی کر سکتا ہے، اور ان معجزات کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کچھ شرائط ہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو کبھی بھی آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ ناظرین کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو، اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہروں پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا 1 یا 2 صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وظیفے کے تحفے میرے سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہوتا وہی ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہوگا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے، اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ان کے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اللہ پاک اس کو اس کا نعم و بدل دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں ہوں، دکھ تکلیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 41 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ نام دولت کے لیے مشہور و معروف نام ہے۔ میرے بھائیو، جتنی دولت آپ کو چاہیے ہو، جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اور انشاءاللہ آپ سب بہن بھائی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ دولت مند ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے، وہیں بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول اور آخر درود پاک 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 41 مرتبہ آپ نے یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام حاجات و مشکلات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ و تکالیف اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے،
اس لیے آپ وہ دل لگا کر اور دل جمی سے مکمل یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگی اور مکمل یقین و بھروسہ رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ہرگز ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ، یا خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔